اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ نصارى نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم یہ ان کے باتیں ہیں ان کے منہوں کے ساتھ۔ یضاہئون مشابہت کرتے ہیں قول الذین کفروا من قبل ان لوگوں کی بات کی جو ان سے پہلے گزری ہے۔ قاتلہم اللہ اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یؤفکون کہاں کدھر کو پھیرے جاتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو اربابا رب من دون اللہ اللہ کے برے والمسیح ابن مریم والمسیح ابن مریم وما امروا نہیں حکم دیا گیا تو انہیں الا لیعبدوا الہ واحدہ مگر یہ کہ عبادت کریں ایک الہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی سبحانہ پاک ہے وہ عما یشرکون اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ارادہ کرتے ہیں یطفئوا نور اللہ ہے کہ بجھا دے اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ۔ ویاب اللہ اللہ پاک انکار کرتا ہے اللہ مگر اس کا کہ یتم نور ہو کہ پورا کرے اپنے نور کو ولو کرہ الکافرون اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ بالہدی جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ غالب کرے اس کو علی الدین کلہ تمام دینوں پر ولو کرہ المشرکون اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کثیرا من الاحبار والرہبان بے شک بہت سے احبار اور رہبان لیاکلون اموال الناس البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال بالباطل باطل طریقے سے ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ کی راہ سے والذین یکنزون الذهب اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو ولا ينفقون نہیں خرچ کرتے اس کو فی سبیل اللہ کی راہ میں فبشرهم بعذاب علیم ان کو خبر دے دیجیے عذاب علیم۔ یوم یحمى علیہا جس دن بھڑکائی جائے گی گرم کی جائے گی ان پر وہ زیورات فی نار جہنم جہنم کی آگ میں فتقوا بہا بس داغے جائیں گے ان کے ساتھ جباہم ان کی پیشانیاں وجنوبہم ان کے پہلو وظہورہم ان کی پشت۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے نفسوں کے لیے فذوقوا بس چکھو ما اس چیز کو کنتم تکنزون جو تم خزانہ کرتے تھے۔ ان عدت الشہور بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ کے ہاں 12 شہر 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات اس دن سے جب اللہ پاک نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے منہا اربعۃ حرم ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم یہی دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم نہ زیادتی کرو ان میں اپنے آپ پر مقاتل المشرکین کافۃ اور لڑو مشرکوں سے کافۃ پورے سب کے سب کما یقاتلونکم جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں کافہ سب کے سب۔ معلوموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ پاک مع المتقین متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ پختہ بات ہے تبدیلی کرنا زیادت ہے کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما 1 سال اس کو حلال کر دیتے ہیں ویحرمونہ عاما 1 سال اس کو حرام کر دیتے ہیں لیواتوا تاکہ موافقت کر لیں عدۃ ما حرم اللہ گنتی اس کی جو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے ویحلوا ما حرم اللہ بس حلال کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا۔ زین لہم سوء اعمالہم مزین کیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال واللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ پاک نہیں ہدایت دیتا کافر کو۔ اہل کتاب کا حکم بیان کیا تھا کہ ان سے بھی لڑو حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اہل کتاب کا حکم الگ ہے لیکن وہ بھی کفر شرک میں مشرکین کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ بیان کی کہ ان کا سب سے بڑا کفر کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لینا۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے قرار دیا اللہ کی خدا بن یسوع مسیح اور اللہ کہتے ہیں اور اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ عزیر کون تھے علیہ الصلاۃ والسلام؟ یہ عزرایہ بائبل میں کا نام آتا ہے عزرایہ۔ یہ جب بابل کے بادشاہ نے تباہ کیا تھا یروشلم کو بیت المقدس کو وہ ساری بستی ویران ہو گئی تھی اور کھنڈرات تھے تو ان کا مذہب بھی ختم ہو گیا تھا، تورات بھی لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی
انہیں دوبارہ زندہ کیا تورات کو اور مذہب کو عزیر علیہ السلام نے۔ اکثر یہ فرماتے اللہ کے پیغمبر تھے، بات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء میں صالح عالم تھے، بزرگ تھے، انہوں نے وہ جو تعلیمات مٹا دی تھی یا تورات کو ختم کر دیا تھا، انہوں نے دوبارہ تورات بھی لکھی اور تعلیمات بھی دوبارہ زندہ کی۔ تو ان کے اس احسان پر یہودی ان کو خدا کا بیٹا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو جس کا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ اللہ ہے۔ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے، بل یہ ان کا کفر کی سب سے بڑی علامت کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو بھائی ان کے منہ کی باتیں، من گھڑت باتیں، ذالک قولہم بافواہہم، حقیقت کچھ نہیں۔ اللہ کا نہ کوئی لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو بھائی اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں اس قسم کی باتیں کرتی رہی ہیں، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹیاں، خدا کی اولاد، پہلی قومیں بھی کافر قومیں کرتی رہی ہیں، یہ بھی انہی کی نقل کر رہے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے قوموں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرے، نقل کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، بیڑا غرق کرے، مارے ان کو، انا یؤفکون، کدھر کو پھیرے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی گمراہی کا سبب کون تھے؟ احبار اور رہبان۔ احبار اور رہبان کو انہوں نے خدا کا درجہ دے رکھا تھا، کفر بیان کیا اور کفر کا سبب بیان کیا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے احبار حبر عالم، رہبان راہب یہ تارک الدنیا، یعنی آسان بات میں اپنے مولویوں اور صوفیوں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، پیروں اور مولویوں کو، یوں آسان اصل ترجمہ کیا ہے؟ احبار حبر علماء، حبر عالم کو کہتے ہیں، اور رہبان راہب تارک الدنیا، خانقاہی لوگ۔ میں اپنے احبار اور رہبان کو انہوں نے ارباب من اللہ کے بڑے ارباب بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ یہ ان کے کفر کا، عیسائیوں کے کفر کا اظہار ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب یہ عیسائی تھے، عیسائی سے مسلمان ہوئے تو عیسائی سردار تھے، انہوں نے اس آیت پر اشکال پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں۔ بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ، میں بھی عیسائی تھا، ہم تو احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ نہیں کہتے تھے، یہ ہمارے ذمہ بات لگ گئی ہے۔ فرمایا کیا تم اپنے احبار اور رہبان کو حلال حرام میں اتھارٹی سمجھتے تھے؟ جو جس کو حلال کر دے حلال کر دے، جس کو حرام کر دے حرام کر دے، یہ تو سمجھتے تھے، یہ تو آج بھی سمجھتے ہیں، آج بھی اتھارٹی پاپا روم ہے۔ تو فرمایا یہی مطلب ہے ارباب من دون اللہ بنانے کا، یہی مطلب۔ حالانکہ ان کو توحید کا حکم دیا گیا تھا، وما امروا الا الہ واحد، ان کو بھی توحید خالص کا حکم دیا گیا تھا۔ آج بھی بائبل کے دونوں حصوں میں، بائبل کے دو حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم، ایک عہد نامہ جدید۔ کبھی اردو بائبل دیکھیں نا تو بائبل میں ایک عہد نامہ قدیم ہے اور ایک عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم میں تورات، زبور اور اس سے متعلقہ کتابیں ہیں، اور عہد نامہ جدید میں انجیل اور اس سے متعلقہ رسائل، خطوط، کتابیں ہیں۔ تو دونوں حصوں میں توحید آج بھی اسی لہجے میں موجود ہے بائبل میں، جس لہجے میں قرآن پاک توحید کی بات، توحید کی آیات موجود ہیں، توحید خالص کی۔ اللہ پاک نے ان کو بھی توحید خالصی کا حکم دیا، ما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، لیکن انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ الا الہ واحد، لا الہ الا ہی، نہ کوئی الہ سبحانہ عما یشرکون، جو یہ شریک کرتے ہیں اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ اب ان کا ایجنڈا بھی وہی ہے جو مشرکین کا ہے کہ اللہ کے دین کو روک دے، اللہ کے دین کو مٹا دے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی باتوں سے، پروپیگنڈے سے، اپنے منہوں کے ساتھ، پروپیگنڈے کے ساتھ، الزامات کے ساتھ، کردار کشی کے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ کے دین کو مٹا دے۔ اگر اللہ پاک انکار فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے نور کو مکمل کرے گی، نور اللہ کا دین، ولو کرہ الکافرون،
کافر کیسے ہی نہ پسند، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ پاک نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا، دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سب دینوں پر اللہ کا دین کیا جائے، غالب آ جائے۔ یہ غالب آنا کیا تھا کہ دین کی بالاتری قائم ہو جائے۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب یہ آیت سورۃ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، تو یہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لیظہرہ علی الدین مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کی واپسی کا وقت ہے۔ تو یہ دین کا غلبہ، غلبے سے مراد دین کی بالاتری۔ ولو کرہ المشرکون، اچھا ان کے مشرک ہونے کا سبب علماء اور رہبان تھے۔ احبار اور رہبان کے گمراہ ہونے کا سبب کیا تھا؟ حرام خوری۔ ان کے مشرک ہونے کا سبب کیا تھے؟ علماء اور احبار اور رہبان، اور احبار اور رہبان کے گمراہ ہونے کا سبب کیا تھا؟ حرام خوری۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، حرام کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حرام خوری ان کے گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوسائٹی پر جو طبقے بوجھ ہوتے ہیں ان میں ایک علماء بھی ہیں۔ بہت سخت زبان بولی ہے شاہ صاحب نے حضور بازگاہ میں بھی، حضرت اللہ کہتے ہیں یہ بوجھ ہوتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں، کھاتے قوم سے۔ ہاں کہتے ہیں جو دیکھے وہ علماء اور وہ رہبان جو قوم کی دین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین کی خدمت میں مصروف رکھتے ہیں، اور اس پر ان کو بیت المال سے بتایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، کیا کرایا کچھ نہیں اور کھاتا قوم سے، کہتے ہیں وہ علماء جو محنت کیے بغیر محض استحقاق کی بنیاد پر، کیونکہ ہم بڑے کھلاؤ ہیں، میں یہ حرام خور ہے، یا تو یہ حرام خور ہے، جو کرتے کراتے کچھ نہیں اور بعض استحقاق کی بنیاد پر قوم کا مال کھاتے ہیں۔ فرمایا یہی ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، حرام کھاتے ہیں ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فرمایا حرام کمانے والے، حرام کھانے والے، ان کا ایک مزاج یہ بھی بن جاتا ہے، حرام جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ لوگ سونا چاندی، خزانہ کا کنز کمانا، بچا کے رکھنا، کنز کمانا بچا کے رکھنا، جو سونا چاندی بچا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی بشارت ہے۔ بچا کر رکھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، دو جملے ہیں۔ یکنزون الذھب والفضہ، سونے چاندی کو یا درہم دینار کو بچا کے رکھتے ہیں اور بڑا اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ رہا ہے بڑی سختی کے ساتھ کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ذر غفاری اس موقف پر بڑی شدت کے ساتھ قائم تھے، ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بلبو جاتے تھے، حرام کھاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان نے ان کو مدینہ منورہ سے نکال کر ربض بالنظر بند کر دیا تھا کہ بابا جی آپ یہاں ہیں۔ کہ لمبا قصہ ہے، لیکن ان کا موقف یہ تھا، قائم تھا، آخر وقت تک قائم تھے کہ ضرورت سے یعنی روٹین کی ضرورت، کہتے تھے کہ سال کا خرچہ کھانے پینے کا 1-2 جوڑے، 1 آدھ خادم، 1 آدھ سواری، اس سے زیادہ رکھنا حرام ہے، ان کا موقف یہ تھا۔ اور لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جس مال سے حلال مال ہو اور حلال مال میں سے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ادا کر دیے جائیں وہ اس سے مستثنی۔ جمہور صحابہ کا موقف یہی ہے، اور وضاحت اس کی کس نے کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، بخاری میں تفصیل موجود ہے۔ جمہور صحابہ کا موقف یہ ہے کہ مال حلال ذرائع سے جتنا بھی جمع ہو جائے، لیکن اس میں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ
ادا کر دیے جائیں، وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے، اور حرام مال اس زمرے میں ہے، اور وہ حلال مال جس کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی وہ اس زمرے میں ہے۔ یہ موقع الگ وہ لوگ جو سونے چاندی کا خزانہ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو بشارت دے دیجیے، وہی بشارت کل والی ہے، بشرہم بعذاب العلیم، عذاب علیم کی خبر دے دیجیے کہ اللہ بشارت دے دیجیے۔ وہ کیا ہے عذاب علیم؟ قیامت کے دن یہ سونا چاندی گرم کیا جائے گا، یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں یہی سونا چاندی درہم دینار گرم کیے جائے، فتقویٰ کئی داغنا، اس گرم سونے اور گرم چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، پہلو داغے جائیں گے اور پشت داغی جائے گی، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے، تمہارا ہی مال ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وہ مال جو حرام کا ہے یا جس میں سے زکوٰۃ صدقات ادا نہیں کیے، وہ قیامت کے دن سانپ بن جائے گا، اور سانپ بھی دو منہوں والا، اس کی گردن پہ لپٹے گا، دونوں منہوں سے اس کی کنپٹیوں پہ ڈسے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان پر تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا جباہو، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، جنوبہم ان کے پہلو، وظہورہم ان کی پشتیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا بس چکھو ما کنتم تکنزون، وہ جو تم خزانہ کرتے۔ فرمایا کہ ان کے اشہر حرم کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا، الشہر الحرام، پہلے ابتدا میں بھی یہاں بھی اللہ پاک یہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے کہ اشہر حرم میں اپنی مرضی سے عدل بدل کر لیتے تھے، ان کی مختلف ان کی حرکات بیان کر رہے ہیں۔ ایک حرکت یہ بھی تھی اشہر حرم میں اپنی مرضی سے عدل بدل کر لیتے تھے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر پہلے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، دیکھیں مہینے چاند کے حساب سے وہ بھی 12 ہیں، سورج کے حساب سے وہ بھی 12 ہیں، موسم کے حساب سے وہ بھی 12۔ یہ محرم صفر ربیع الاول یہ کیا ہے؟ چاند کی، اور جنوری فروری مارچ کیا ہے؟ اور پو ماہ پھگن شگن یہ کیا ہے؟ موسم کے حساب سے۔ یہ 3 مہینے 12 ہیں اللہ کے ہاں، پہلے دن سے ترتیب یہی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، 12 مہینے کی کتاب، لیکن بہائیوں کے مہینے 19 ہیں، بھائیوں کے نہیں، بہائیوں کے، بہائیوں کے مہینے 19 کا عدد ان کے ہاں بڑا معتبر ہے، بہت متبرک ہے بہائیوں کے ہاں۔ 19 دن مہینے کے، 19 مہینے سال کے، لیکن وہ کیلنڈر ان کی وہ لٹکا رہتا ہے، کہیں چلتا نہیں ہے دنیا میں، چلتی وہی چیزیں جو مارکیٹ میں ہو، تو انہوں نے اپنے لیے 19 مہینے اور 19 دن اور 19 پتہ نہیں کیا کیا 19، اللہ نے کہا کہ 19 جہنم کے داروں میں ہیں، علیہا 19 انہوں نے ان کو مقدس بنا لیا، اور اللہ پاک نے کیا کہا کہ نہیں 19 کون ہے؟ علیہا 19، یہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے فرشتے 19۔ ٹھیک ہے چلو، یہ فرمایا کہ 12 مہینے، یہ کب سے ہے؟ جس دن سے نظام چل رہا ہے، یوم خلق السماوات والارض، ان میں 4 حرمت والے 4 مہینے۔ اس سے پہلے بات کی تھی کہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم یہ حرمت والے مہینے سمجھے جاتے رہے ہیں، آج ہیں یا نہیں ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر فرماتے ہیں کہ منسوخ ہو گئے ہیں، بعض فرماتے ہیں حرمت باقی ہے، جہاد کی حرمت منسوخ ہو گئی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ جہاد کی حرمت بھی باقی ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے 4 حرم، 4 حرمت کے مہینے، ذالک الدین القیم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کا ایک حکم کیا، لا تظلموا فیہن انفسکم۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ دشمنیاں اس 4 مہینوں میں معطل ہو جاتی تھی، قبائل کی دشمنیاں ان مہینوں میں ایک دوسرے کو نہیں مارتے تھے،
راستے 8 مہینے بند رہتے تھے، اس قبیلے سے دوسرے قبیلے کا بھی نہیں گزر سکتا، لیکن ان 4 مہینوں میں کسی کو روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی برقرار ہو۔ لیکن قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قتال کی حرمت منسوخ ہو گئی ہے، مشرکین سے لڑو، کافتاً کا معنی کیا، لیکن انہوں نے یہ معنی کیا نہیں، یہاں جب کبھی، بعض مفسرین نے قاتل المشرکین کافتاً جب موقع ملے لڑو گے، جہاں وہ لڑے تم بھی لڑو۔ عام معنی کیا کرتے ہیں، سب سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑو، کافۃ المشرک قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ پاک متقین کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ حرمت کے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کہیں لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے تو حرمت کے مہینوں کو لڑائی کے لیے استعمال کر لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ مثلا محرم میں کر لیا تو کہتے سفر کو ہم بنا لیتے ہیں حرمت کا مہینہ، مہینے کے بدلے مہینہ، شہر الحرام شہر الحرام، شہر الحرام کے بدلے نگ پورا کرنا۔ جس طرح پنجاب پولیس نگ پورا کرتی ہے نا، 10 بندے پکڑنے ہیں، 8 پکڑے گئے، 2 نہیں پکڑے گئے تو 2 راستے میں پکڑ کے شامل کر لیے کہ نگ پورا کرنا، یہ نگ پورا کرنا۔ فرمایا یہ کفر میں اضافہ ہے تو وہ بھی کفر ہی، لیکن یہ تبادلہ کرنا نسیح مؤخر، اصل میں نسیح کا معنی مؤخر کرنا، نسیح کا اصل معنی کیا ہے، مؤخر کرنا، حرمت کے مہینے کو مؤخر کر دینا یا تبدیل کر لینا، یہ کفر میں اضافہ ہے، کوئی خیر کی بات نہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، کافروں کو ان کے ساتھ گمراہ کیا جاتا ہے، ایک سال اس کو حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی محرم اگر لڑائی کرنی ہے، اس سال محرم کو حلال کر لیا، سفر کو محرم بنا دیا، اگلے سال پھر حرام کر دیا، یہ ان کی طریقہ چلا۔ یحل لہ عاما ویحرم لہ، کیوں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، اللہ نے جو 4 مہینہ مقرر کیے ہیں نا، ان کے نگ پورے کیے جائیں، ان کی گنتی پوری رکھنے کے لیے، مہینے تو 4 ہی ہیں، اللہ کی گنتی کو پورا کرنے کا ایسا کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، یحل ما حرم، اللہ نے تو محرم کو حرام قرار دیا، یہ اس کو حلال کر دیتا ہے۔ ان زجل لهم سوء اعمالهم، بڑی خوشی سے کرتے ہیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کیے گئے ہیں، یعنی بڑے تسلی سے، بڑے خوشی سے کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔